الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس صورت کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر احکام بیان کیے ہیں، اور احکام سے بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یوں کہہ لو زیادہ تر مسائل بیان کیے ہیں، یوں کہہ لیجیے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لو کہ احکام ہی دین ہیں، اور فضائل وہ ان احکام پر عمل کی ترغیب کے واسطے ہیں، اس کا شوق پیدا کرنے کا واسطے۔ اصل دین احکام ہے۔ یہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے، اور اسی سے بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اب مسائل کا سیکھنا، مسائل کا سکھانا، ان کی تعلیم یہ نہایت ضروری ہے، چونکہ دین یہی ہے۔ اچھا، اب ترجمہ کیجئے پہلے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو، لفظ تو یہی ہے، لیکن مطلب کیا ہے؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ نماز کے لیے اٹھنا مطلب وہی ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرنا۔ تو تم اپنے چہرے دھو لیا کرو، اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پیر دھو لیا کرو۔ یہ ہے دوستو، یہ وہی مشہور 4 باتیں ہیں جو ان کو ہم کہتے ہیں وضو کے فرض۔ بس پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ دین کا نہ علم اور سمجھ رکھتے، نہ دین کا جذبہ رکھتے، اور جب ان کو روکا ٹوکا جاتا ہے بلکہ وہ لاجواب ہوتے ہیں تو ان کا نزلہ جھڑتا ہے مولویوں پر، اور یوں کہتے ہیں کہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی بات کو گھڑنے کی؟ ہم کوئی بات گھڑ کے تمہیں بتائیں گے، تمہارے سے پہلے ہمیں پابندی کرنی پڑے گی اس کی، گھڑی ہوئی۔ دیکھو، یہ 4 فرض ہیں وضو کے، اور یہ چاروں قرآن پاک میں صاف صاف بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بات تو یہاں تک پوری ہو گئی۔ پھر اگلی بات سنو، حدیث کے بغیر دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہرہ دھونا سکھایا کہ چہرہ صحیح سے کس طرح دھلے گا۔ چنانچہ اس کے متعلق کئی باتیں بیان فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ چہرہ پہلے پانی ڈالو اور پھر رگڑو، اور پھر 2 مرتبہ پانی ڈالو، اور رگڑنا اس لیے تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اگر نہ رگڑا جاوے تو 2 مرتبہ کے بجائے 3 مرتبہ کے بجائے اس سے بھی زیادہ پانی بہا لیا جاوے، وہ اوپر کو ہو کے گزر جاوے گا۔ تو دیکھو، چہرہ دھونے کا طریقہ بتایا۔
اسی طریقے سے دیکھو یہ ہمارا منہ ہے، اس کو تو کہتے ہیں سارے کو چہرہ، اور اس کو کہتے ہیں منہ۔ اگر ہم یہ کھول لیں منہ تو یہ ظاہر کا حصہ ہے، اور اگر ہم اس کو بند کر لیں تو یہ اندر کا حصہ ہے۔ اب یہ بھی چہرہ دھونے میں شامل ہے کہ نہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بھی چہرہ دھونے میں شامل ہے، لہٰذا 3 بار کلی کیجیے۔ اسی طریقے سے ہمارے ناک کے سوراخ، اندر کا ہمیں کچھ دکھتا نہیں، ہاں یہ سوراخ دکھائی دیں، تو چہرہ دھونے میں ناک دھونا بھی شامل ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ جو نرم حصہ ہے یہ یہاں تک پانی پہنچانا ہے، یہ چیزیں۔ اب دیکھو جو بات قرآن پاک میں صاف صاف آئی ہے وہ فرض ہے، اور فرض کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی ان میں سے کوئی سوکھا رہ جاوے تو وضو نہیں ہوگا، یہ یاد کرایا جاتا ہے ساتھ یہ۔ اور جو چیزیں وہ حدیث میں آئی ہیں، مثلا کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، ایک بار پانی ڈال کر رگڑنا، پھر 3 بار چہرہ دھونا، تمام اعضاء اسی طرح دھونا، یہ جو کہ قرآن پاک میں نہیں ہے حدیث پاک میں ہے، تو حدیث پاک کے درجے کے مطابق ان کو بتایا گیا ہے سنت۔ جو چیز حدیث سے ثابت ہو ہر بات وہ سنت نہیں ہوتی، وہ فرض بھی ہوتی ہے، لیکن علماء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، حدیثوں کو سامنے رکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سامنے رکھ کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھی اور آپ کے سامنے یہ کرتے رہے، ان کے عمل کو دیکھ کر متعین کیا کہ اس میں سے کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے، یہ چیز ہے۔ اب یہ چہرے کے متعلق بات آ گئی، اسی طریقے سے باتیں اور بھی ہیں، لیکن میں یہاں ان کو اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ آپ کو نہ ان کی ضرورت ہے اور ممکن ہے سمجھ میں آئے، ممکن ہے سمجھ میں نہ آئے۔ بس میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ علماء کرام قرآن پاک کو سمجھنے میں، حدیث پاک کو سمجھنے میں کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنا دماغ خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، اب دیکھو یہ داڑھی آ گئی، اس کے بعد ادھر بھی ایک حصہ کچھ یہ کانوں کے اور یہاں کے بیچ میں یہ ہوتا ہے، یہ چہرے میں داخل ہے کہ نہیں؟ اس کا بھی دھونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو دیکھو اس پر آپ کو ایک لمبی دلیل ملے گی، لمبی بحث ملے گی، اور آخر میں یہ بات ہوگا، یہ ثابت ہوگا کہ کان سے ادھر ادھر جو ہے، کان سے ادھر ادھر جو ہے وہ چہرہ ہے، اور اس کا دھونا ضروری ہے۔ اس بات کو دلیلوں سے جنہوں نے بیان کیا، ثابت کیا، ان کو اللہ جزائے خیر دے، لیکن ہم کو یہ بتا گیا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا، یہ ہے وہ علماء کی محنتیں اور کاوشیں۔ اب یہ چہرہ دھونے کے متعلق بات آ گئی۔ اسی طریقے سے آپ پیر دھونا، ہاتھ دھونا، ان کے متعلق بھی سمجھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں، یہاں تو قرآن پاک میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، یعنی اپنے سر کا مسح کر لیا کرے وضو کرنے والا، لیکن آپ کو یاد کرایا گیا ہوگا کہ 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، آپ کو بتایا گیا ہوگا۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. یہ اتا سباتۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کڑی کے پاس پہنچے، وہاں آپ نے پیشاب کیا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور آپ نے اپنے سر پر پیشانی کے بقدر مسح کیا. جتنی پیشانی ہے اس کے بقدر مسح کیا، اور اس کا جب حساب لگایا گیا تو تقریباً اس طرح کا چوتھائی بنتا ہے. یہ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی حیثیت. ادھر تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی کمی رہ جاوے تو وضو نہیں ہوگا، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک چوتھائی سر کے برابر ہی مسح فرمایا. اتنا بڑا یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بات طے ہو گئی کہ قرآن میں اللہ کی مراد یہی ہے کہ صرف ایک چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی کا مسح کرنا فرض نہیں ہے. میں یہاں پر بھی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حدیث کے بغیر کام نہیں چلے گا، اور صرف ترجمہ دیکھ کر قرآن پاک کا پڑھ لینا یا حدیث شریف کا پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. قرآن پاک میں تو کہیں چوتھائی سر کی بات ہے نہیں. دیکھو اگر صرف قرآن پاک کا ترجمہ دیکھے کوئی اور اس کو یوں بتایا جاوے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے تو وہ کہے گا نہیں، قرآن پاک میں تو پورے سر کا مسح ہے. اسی لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کسی عالم سے سنو. خود اگر تم ترجمہ اور تفسیر پڑھو گے تو الجھ جاؤ گے. قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمے سے منع نہیں کرتے، الجھنے سے، عقیدہ خراب ہونے سے، عمل خراب ہونے سے کے ڈر سے منع کرتے ہیں. پڑھو سمجھو. یہ باتیں آپ کے سامنے کچھ رکھنی تھی. اب آگے چلیے. یہاں میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں اور ضروری ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. ایک تو ہے ظاہری نجاست، پیشاب، پاخانہ، بہنے والا خون، شراب، یہ اس طرح یہ چیز ہے. تو یہ تو ظاہری نجاست. اور ایک ہے باطنی نجاست، چھپی ہوئی نجاست. وہ ہے جیسا کہ آدمی بے وضو ہو جاوے، وضو ٹوٹ جاوے، تب یہ ناپاک ہے، لیکن اس کے جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہے، لیکن ناپاک ہے. اس کو کہتے ہیں باطنی نجاست، باطنی ناپاکی. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مثلا احترام ہو جاوے، منی نکلنا جس کو ہم کہتے ہیں، صحبت کر لے، ہے نا، تو ایک تو اس کا وہ حصہ ناپاک ہوا جہاں منی لگی ہوئی ہے، وہ ہے ظاہری نجاست. اور ایک کہ اس کا پورا جسم ناپاک ہو گیا، یہ ہے باطنی نجاست. یہ بات تو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. لیکن جب آپ اردو کی کتابیں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ظاہری اور باطنی کا لفظ نہیں ملے گا. تو میں نے سمجھانے کے واسطے کہہ دیا. ایک ہے حقیقی نجاست اور ایک ہے حکمی نجاست. نجاست حقیقی پیشاب، پاخانہ، شراب، خون وغیرہ یہ لگ جاوے یہ. اور حکمی جیسے کہ وضو، بے وضو ہو جاوے، بے غسل ہو جاوے، یہ نجاست حکمی ہے. جب آپ نے بات سمجھ لی اچھی طرح سے، اب اس کے بعد ایک بات سمجھو، اور جو نجاست ظاہری ہے وہ پانی سے ہی پاک ہوگی. اور اسی طریقے سے جو چیز پانی کی طرح نجاست کو دور کرنے والی ہیں، صاف کرنے والی ہیں، ان سے بھی پاک ہو جاتی. مثال کے طور پر گنے کا رس ہے، آپ کے ہاتھ پر پیشاب، پاخانہ کچھ بھی لگ گیا
اور گنے کے رس سے آپ اپنا ہاتھ دھو لیں تو پاک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، یہ ناریل کا پانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور درخت مثلاً کیلے کا پیڑ اس طرح کا ہوتا ہے، اگر اس کو یوں نچوڑا جاوے تو اس میں سے بہت پانی نکل جاوے گا۔ یا مثال کے طور پر تربوز کا پانی ہے، تربوز کو یوں کر دیا جاوے تو سارا پانی ہو جاتا ہے۔ تو ان سب سے نجاست حقیقی، نجاست ظاہری پاک ہو جاوے گی۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس سے آگے ایک مسئلہ سمجھو۔ اول تو بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا بریلوی دیوبندی کچھ نہیں ہے، ہم تو سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، ہم چونکہ ماشاءاللہ یہاں محفوظ مقام میں ہیں، جہاں ہمارے دوست کہیں جاتے ہیں باہر ان کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کے سوئی چبھی خون نکل گیا، یہ جو بہنے والا خون ہے ناپاک ہے۔ لیکن ایک بات مان لو، آپ اس کو چاٹ لیا اور اتنا چاٹ لیا کہ یہاں سے خون بالکل صاف ہو گیا۔ چاٹنا تو غلط ہے کہ ناپاکی ہے، وہ الگ ایک چیز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہاتھ پاک، انگلی پاک ہوگی کہ نہیں؟ تو تھوک سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہوئی، ان کو سمجھنا ہے۔ اب آپ آگے چلو۔ ایک ہے نجاست حکمی، یہ نجاست باطنی، جیسے بے وضو ہونا، تو یہ پاکی حاصل ہوئے گی یا پانی سے یا مٹی سے۔ اگر گنے کے رس سے، تربوز کے پانی سے، کیلے کے پانی سے، ناریل کے پانی سے، پیٹرول سے، ڈیزل سے وضو کیا جاوے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ کپڑا پاک کیا جاوے گا تو کپڑا پاک ہو جاوے گا، جسم پاک کیا جاوے گا تو جسم پاک ہو جاوے گا، لیکن وضو کیا جاوے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر غسل کیا جاوے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب اس کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے اس امت پر انعام فرمایا، اس کے علاوہ کسی امت میں یہ حکم نہیں تھا کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہو، وضو ٹوٹ جاوے، کوئی شخص بے غسل ہو اور غسل ٹوٹ جاوے، اور پانی موجود نہ ہو، اور میں نے بتایا کہ پانی سے ہی غسل ہو سکتا ہے، پانی سے ہی وضو ہو سکتا ہے، یہ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تیمم کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اب اگلے آیت شریفہ میں تیمم کا ذکر ہے، تو میں آپ کو پوری تفصیل سے بتلانا چاہتا تھا کہ اگر پانی نہ ہو تو وضو کے لیے تیمم ہے، اگر پانی نہ ہو تو غسل کے لیے بھی تیمم ہے، لیکن گنے کے رس سے، تربوز کے پانی سے، کیلے کے پانی سے، ناریل کے پانی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ البتہ وضو اور البتہ ظاہری نجاست ان چیزوں سے پاک ہو جائے گی۔ اب اگلی آیت شریفہ میں آپ اسی بات کو سنو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنوبی ہو، جنوبی کا مطلب وہی بے غسل ہونا، غسل کا واجب ہو جائے، تو تم خوب صفائی حاصل کرو، تم خوب پاکی حاصل کرو۔ دیکھیں یہاں لفظ آیا فَطَّهَّرُوا، اور اس کے ترجمے میں نے کہا خوب پاکی حاصل کرو۔ اسی بنا پر علماء نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اس لفظ میں غور کر کے کہ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، لیکن غسل میں کلی کرنا فرض ہے۔ یہاں فَطَّهَّرُوا ہے، وضو میں ناک میں پانی دینا سنت ہے، لیکن غسل میں ناک میں پانی دینا فرض ہے۔ یہ علماء قرآن پاک کے، حدیث پاک کے الفاظ میں غور کر کے
یہ سب باتیں بیان فرماتے ہیں، اللہ کا منشا ظاہر فرماتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص پاخانے سے آوے یعنی پیشاب پاخانہ کرے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت ہم بستری کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تم کو پانی نہ ملے۔ دیکھو پانی نہ ملے یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن اس سے پورا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ ہاں، اسی واسطے ہم بار بار کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ کرنے سے آدمی الجھ جاتا ہے۔ عربی کی زبان لغت کو دیکھ کر مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، پانی پر قادر نہ ہو۔ یہ اس صورت میں بھی شامل ہے جبکہ پانی ہی موجود نہ ہو، اور یہ اس صورت میں بھی شامل ہے جبکہ پانی موجود ہو لیکن بیمار ہونے کی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتے ہوں، تو پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، چاہے اس لیے کہ پانی موجود نہیں ہے، چاہے اس لیے کہ پانی موجود تو ہے لیکن پانی کا استعمال بیماری کی وجہ سے ممکن نہیں ہے، تو پھر تم دیکھو آگے آ رہا ہے فتیمموا، اس کی بات بعد میں ہوگی، پہلے میں آپ کو بیماری کے متعلق بتا دوں۔ اگر کوئی شخص اپنی حالت کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، صورتحال ہو پانی اتنا ٹھنڈا ہے، ایسا ہے کہ اگر وہ اس سے وضو کرے یا وہ اس سے غسل کرے تو بیماری پیدا ہو جائے گی، تو اب سمجھو استعمال پر قادر نہیں، لہذا اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ کوئی شخص پہلے سے ہی بیمار ہے، اب اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے کسی بھی سبب سے، گرم ٹھنڈا کوئی بھی بات ہو، تو اس کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے تیمم کی اجازت ہے۔ کوئی شخص پہلے سے بیمار ہے، اب اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے تو دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس کے واسطے پانی کا، تو اس کے واسطے تیمم جائز ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات تو خود ہی، اگر صورتحال یہ ہے کہ پانی کا استعمال کرے گا تو خون جم جاوے گا، مر جاوے گا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ یہ مطلب ہے، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، یا تم سفر میں ہو۔ دوستو محض سفر میں ہونے سے تیمم جائز نہیں ہوتا، بلکہ بات یہ ہے کہ آج کی صورتحال جو ہے اس کو تو آپ چھوڑ دیجیے گا، پرانی صورتحال لیں گے کہ دور دور تک پانی میسر نہیں ہوتا تھا، تو عام طور سے جب آدمی سفر میں ہو تو نہ تو اتنا پانی ساتھ رکھ سکتا کہ جس سے وہ وضو اور غسل کر سکے، پینے کا پانی زیادہ سے زیادہ ساتھ رکھ سکتا ہے، نہ ہر جگہ پانی میسر ہوتا۔ اس واسطے کہہ دیا کہ اگر تم سفر میں ہو، اور یہاں پر یہ کہہ دے کہ پانی میسر نہ ہو، لہذا تم تیمم کر سکتے ہو، یہ بات ہو۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ یہاں بات ادھوری رہ جاتی ہے، اگر اتنی ہی بات سنیں گے تو ہم غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ ہو کہ وہاں سے 1 میل دور ہے پانی، تو اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے ذمہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 میل جا کر پانی لے کے آئے، بلکہ اس کے واسطے تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر 1 میل سے کم کی دوری پر پانی ہے تو پھر وہ تیمم نہ کرے گا بلکہ پانی لے کر آئے گا۔
یہ سب تفصیل حدیثوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پیشاب پاخانے سے آنے کی بات تفصیل تو وہی بتا دی میں نے آپ کو، اور عورت کو بتاؤ تو اب آپ سمجھیے گا، کسی شخص نے صحبت کی، اب اس کا کچھ حصہ ضرور منی میں ملوث ہے، تو اس کو تو پانی سے دھونا ہی ضروری ہے۔ پانی سے مطلب جیسے اور دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہو گئی، ان سے دھونا ہی ضروری ہے۔ وہ تیمم سے پاک نہیں ہوگا، وہ تیمم سے پاک نہیں ہوگا۔ جب جسم پہ جو ظاہری نجاست ہے اس کو آپ کسی طریقے سے دھو لیں، صاف کر لیں، پھر غسل کے لیے تیمم ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اسی طریقے سے جب آدمی پاخانہ سے آیا، پیشاب کر کے آیا، اب پاخانے کی نجاست یا پیشاب کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اس حالت میں تیمم نہیں ہونے گا، بلکہ اس کو تو پانی وغیرہ سے ہی دھو کے صاف کرے، پھر تیمم کرے، اب تیمم ہو جائے۔ وہ تفصیل میں نے آپ کو اسی لیے بتائی تھی۔ اب آ جاؤ تیمم کیسے ہوگا؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم تیمم کرو اس چیز سے جو زمین کی قسم سے ہو اور پاک ہو، زمین کی قسم سے ہو اور پاک ہو۔ دیکھو دوستو، عام طور سے مٹی میسر آتی ہے ہر جگہ، تو مٹی کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن مٹی بھی زمین کی جنس سے ہے اور پتھر بھی زمین ہی کی جنس سے ہے، لہذا مٹی پر مٹی سے اگر تیمم کرے گا تو بھی ہو جاوے گا، اور پتھر سے تیمم کرے گا تو بھی ہو جائے گا۔ یہ جو لگی ہوئی ہے ٹائل، یہ پتھر نہیں ہے، یہ اس کے اوپر جو کچھ لگا ہوا ہے یہ ایک پینٹ ہے، رنگ ہے، اس پہ تیمم نہیں ہونے کا۔ وہ جو پتھر ہے لگا ہوا ماربل، بالکل صاف ستھرا، کوئی گرد و غبار اس پر نہیں ہے، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ مثلاً گھڑا ہے صاف ستھرا، اس پر کوئی گرد و غبار نہیں ہے، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا، اور مٹی سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ بہرحال وہ زمین کی قسم سے ہو، اور زمین کی قسم سے کیا ہے عام طور سے علماء نے وہ کتابوں میں لکھا ہے، لیکن اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے جو جلانے سے جلے نہیں اور پگھلانے سے پگھلے نہیں، عام طور سے وہ چیز مٹی کی قسم ہوتی ہے۔ اب آگے تیمم کا طریقہ ہے۔ پہلے میں تیمم کا طریقہ آپ کو بتا دوں، آپ کو تو یاد ہے ویسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التیمم ضربتان، ضربۃ للوجہ و ضربۃ للیدین، بس زمین پر ہاتھ مارو، اگر مٹی ہے اور ہاتھوں پہ لگ گئی ہے تو اچھی طریقے سے جھاڑ دو تاکہ چہرہ خراب نہ ہو، اور اس کے بعد چہرے پہ مل لو، جس طریقے سے دھوتے تھے چہرہ اسی طریقے سے پورے چہرے پر مل لو، ایک ہی بار، 3 بار نہیں۔ اس کے بعد پھر زمین پر ہاتھ مارو، اور بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کونیوں سمیت پوری طریقے سے پھیر لو، اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کونیوں سمیت پوری طریقے سے اس پر پھیر لو، بس تیمم ہو گیا۔ یہی تیمم وضو کے واسطے ہے، اور یہی تیمم غسل کے واسطے بھی ہے۔ غسل کی پاکی بھی اس سے حاصل ہو جاوے گی، اور وضو کی پاکی بھی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ یہ ترجمہ میں ابھی کروں گا، اس سے پہلے دل میں ایک بات یاد آئی، ممکن ہے وہ نکل جائے۔ جس طریقے سے پانی سے غسل کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے، اور وضو سے پانی سے وضو کر کے ہمیں یقین ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم پاک ہو گئے، ایسے ہی تیمم کر کے بھی ہمارا دل مطمئن پوری طرح ہونا چاہیے کہ ہم پاک ہو گئے، اس واسطے کہ پانی سے پاکی کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے،
اور مٹی سے تیمم سے پاکی کا حکم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے دل میں شکوک و شبہات نہیں لانے چاہیے۔ اگر آدمی 4 مہینے 6 مہینے بھی تیمم کرتا رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اب آگے سنو، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے احکام میں وسعت دیتا ہے۔ دیکھو کتنی وسعت دے دی، کتنی گنجائش دے دی۔ اگر نجاست ظاہری ہے تو پانی سے پاک کر لو، ڈیزل سے، پیٹرول سے، گنے کے رس سے، اور جناب تربوز کے پانی سے، کیلے کے پانی سے، اس سے سب سے پاکی حاصل ہو جائے گی، تو کتنی وسعت ہو گئی۔ اور اگر باطنی نجاست ہے جس کو بے وضو ہو رہا کہتا ہے تو مٹی تیمم کر لو، اللہ نے تم پر تنگی نہیں کی ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو خوب پاک صاف رکھے۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ اگر پانی نہیں ہے تو چھوڑو، پھر ہو جاؤ یوں ہی گندے ناپاک، اللہ یہ نہیں چاہتا، اس لیے اس کا بدل تجویز کیا تیمم، اور یوں کہا تاکہ تم بغیر پانی کے بھی پاک ہو سکو، بغیر پانی کے بھی پاک رہ سکو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت تم پر کامل کر دے۔ کون سی نعمت؟ ہاں، میں نے سوال اسی لیے کیا ہے، عام طور سے ہمارے لیے نعمت تو کپڑا ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سواری ہے، فریج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہم کو بہترین تعلیم دی ہے، مسائل احکام بیان کیے ہیں، اخلاق کی تعلیم دی ہے، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں، تعلیم سے دور ہیں، ان کو دیکھو کیسے جاہل کیا کیا غلط، اور ہم کو الحمدللہ ہر چیز کا بدل اور ہر چیز کا ہمیں صحیح طریقہ معلوم ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات سنو، یہ دیکھو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہمارے اکابر، میرے اور آپ کے اکابر بڑے علماء تجربہ کار، جہاں بھی کوئی خیر ہے وہ یا تو انہوں نے قرآن پاک سے، حدیث پاک سے لیے، دین اسلام کی تعلیم سے لی ہے، اور یا پہلے مذاہب میں جو بات ان پر اتری اور انہوں نے اس میں سے جو اچھی بات سمجھ کر اپنے حساب سے اس پر عمل کیا تو وہ ان کے اندر ہے، نہیں تو بغیر تعلیم کے، بغیر اللہ کے بیان کے تو آدمی جانور ہی رہتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سے میں آپ کو بتاتا، لیکن اب میرے ذہن میں جلدی آ گئی، دیر ہو گئی کچھ۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ اپنے احکام اس لیے تمہیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کا مطلب تو ہے ہی، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم خوشی خوشی ان احکام کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ